بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرے میں سلی ہوئی بیلٹ پہن لی تو کیا حکم ہے؟ کہ آج سے 20 سال پہلے میں نے عمرہ کیا تھا، لیکن اس وقت مجھے اتنی معلومات نہیں تھیں، تو میں نے ایک سلی ہوئی بیلٹ پہن کر عمرہ کر لیا تھا، جس میں ہم پاسپورٹ وغیرہ چیزیں رکھتے تھے، اور اسی حال میں 2 مرتبہ عمرہ کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ سلی ہوئی چیز نہیں پہن سکتے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ معظم شیخ کویت سے۔ جی، سلا ہوا لباس نہیں پہننا چاہیے، لیکن بیلٹ تو اوپر اوڑھی نہیں جاتی نا، تو سلا ہوا لباس میں وہ نہیں آئے گی، تو بیلٹ اگر کسی نے حفاظت کے لیے باندھی ہے تو وہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کا عمرہ ٹھیک ہو گیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا رسول اللہ ہونے کا دعویٰ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ مجھے ایک شخص نے کہا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک کتاب میں رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو جو بھی انہیں مانے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ اگر سچ ہے تو ان کو ماننے والوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ابو ذر انڈیا سے۔ بالکل بکواس ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ نے نہ اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، ختم نبوت پہ تو جتنا کام علماء دیوبند نے کیا ہے اتنا تو شاید کسی نے نہیں کیا ہو، جنہوں نے بھی کیا انہوں نے پھر علماء دیوبند ہی کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ باقی اس کا میں تفصیلی جواب ریکارڈ کروا چکا ہوں 2-3 سال پہلے، کہ ایک شخص کو اس کی حقیقت اب میں خلاصے کے طور پہ بیان کر دیتا ہوں۔ اس وقت تو میں نے اس کتاب کی عبارت پڑھ کے سنائی تھی کہ ہوا کیا تھا۔ ایک شخص کو خواب آیا تھا کہ وہ خواب میں کہہ رہا ہے اشرف علی رسول اللہ، تو اس نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، اور وہی خواب بیداری کی حالت میں بھی بے ساختہ اس کی زبان سے وہ الفاظ نکل رہے تھے اشرف علی رسول اللہ کے، لیکن اس میں بار بار وضاحت کی ہے کہ یہ بے اختیاری طور پر، کیونکہ خواب آیا ہے تو جاگتی حالت میں وہ الفاظ زبان پہ جاری ہو گئے، تو اس لیے اس کو فکر ہو گئی کہ میں کافر تو نہیں ہو گیا، تو وہ خوف زدہ ہوا، بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ تو اس کو تسلی کے لیے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے خواب کی تعبیر سنائی، کہ تعبیر یہ سنائی کہ کیونکہ خواب اپنی حقیقت پر نہیں ہوتے، دیکھیں جاگتی حالت میں اللہ کی زیارت ممکن نہیں ہے، لیکن خوابوں میں اللہ کی زیارت کی ہے، امام احمد بن حنبل سے اور دیگر اسلاف سے منقول ہے۔ تو اب کوئی اس پہ قرآن کی آیت فٹ کرنا شروع کر دے کہ قرآن تو کہتا ہے تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، لا تدرکہ الابصار، تو بھائی وہ خواب ہے نا، خواب تو حقیقت پر معمول تھوڑی ہوتا ہے۔ اسی طرح خواب میں لوگ زنا کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ زنا کے حکام جاری نہیں ہوتے، ان کی بھی تعبیریں ہوتی ہیں۔ خواب تو بالکل، پھر میں نے اپنے اس بیان میں، جو میرا پورا 1 گھنٹے کا بیان، میرے اس کا کلپ اپلوڈ ہوا تھا، 1 گھنٹے کا پورا بیان اپلوڈ ہوا تھا، اس میں نے حدیث سے ایسی بہت ساری مثالیں دی تھیں کہ اگر جاگتی حالت میں وہ کام ہوتے تو پیغمبر کی گستاخی سمجھی جاتی، لیکن وہ خواب میں ہوئے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کی ہے۔ تو پورے ریفرنسز کے ساتھ میں نے اس بیان میں پوری ڈیٹیل بتائی تھی۔ تو خوابوں میں یا غیر اختیاری طور پر کسی کی زبان سے کچھ نکل جانا، اور اس کو تسلی کے لیے خواب کی تعبیر یہ بتا دینا کہ تم اشرف علی یعنی جو تمہیں خواب آیا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی سنت سے محبت کی دلیل ہو، تو خوابوں کی تعبیریں نکالی جاتی ہیں۔ تو مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی اس کی تعبیر نکالی تھی۔ تو اپنے نام کا کلمہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پڑھاتے، اور یہ تو بالکل ہی بچکانہ حرکتیں، اور ان چیزوں سے جو متاثر ہوتے ہیں وہ بھی بے وقوف 1 نمبر کے، جو اس قسم کی فضول چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو باقی رہا مسئلہ کہ بے اختیاری کی حالت میں اگر ایسے کلمات زبان سے نکل جائیں، تو وہ بھی میں نے بتایا تھا کہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ایک شخص نے کہ اونٹنی گم گئی، ساری سواری گم گئی، جب وہ ملی ہے تو وہ کہنے لگا، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ حدیث میں آتا ہے اخطأ من شدت الفرح، خوشی اتنی اس پر آ گئی تھی کہ وہ غلطی سے اس کی زبان سے نکلا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ تو حدیث میں تو کہیں بھی نہیں ہے آپ نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہو، آپ نے فرمایا وہ فرح کی جو شدت ہے نا، خوشی کی شدت سے الٹا کہہ دیا اس نے۔ تو ایسے ہی جیسے اس نے غیر اختیاری طور پر کلمہ کفر زبان سے نکالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہو گیا بنی اسرائیل کا وہ شخص، تو ایسے ہی اس شخص کی زبان سے یہ الفاظ بے اختیاری میں نکلے ہیں، تو اس لیے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا، اور وہ خوفزدہ بھی ہے۔ اگر اس کا یہ عقیدہ ہوتا کہ اشرف علی رسول اللہ، تو وہ خوفزدہ ہو کے تھوڑی، وہ تو خوشی خوشی بتاتا۔ تو یہ فضول قسم کے جو فسادی لوگ ہوتے ہیں نا، جن کا کام ہے امت میں لڑوانا اور کتابوں سے سیاق و سباق سے ہٹ کر باتوں کو پھیلا کے پروپیگنڈا کرنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ کبھی بھی پڑھے لکھے لوگ ان فضول باتوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ باقی میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر واقعی آپ یہ سمجھتے ہو کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا ہے، آپ لوگوں کے جیسے دعوے ہیں جو بعض لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو پھر آپ سیدھا سیدھا بولو کہ مولانا اشرف علی تھانوی معاذ اللہ کافر تھے، اور ان کے فالوورز سب کافر ہیں، کیونکہ قادیانی بھی اسی وجہ سے کافر ہیں کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کا۔ تو اگر جو علماء دیوبند کے فالوورز ہیں وہ واقعی اگر اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے قائل ہیں اور اس بات کو درست سمجھتے ہیں، تو پھر وہ کافر ہیں،
لیکن ایسے لوگ بیچ کی رائے اختیار کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے کہ کافر ہیں، کہتے نہیں کافر نہیں ہے. تو کیوں کافر نہیں ہے بھائی وہ؟ تو اور اگر کافر نہیں ہے تو پھر آپ کی نظر میں کیا تعویل ہے اس کی اشرف علی رسول اللہ کی؟ جو تعویل کر کے آپ ان کو کفر سے بچاتے ہو تو وہ یہی تعویل ہوگی جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو. تو خواب کی حالت ہے، خواب کی حالت. تو خواب کی حالت میں جب کوئی ایسی کچھ بھی ہو جائے تو اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگتا. اور نہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ راضی ہونے کا اظہار کیا کہ ہاں جی جو ہے یہ بالکل ٹھیک خواب آیا آپ کا، اور آپ اسی کو اب دنیا میں اس کی پرچار کریں اور یہی کلمہ اب آپ کہا کریں. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس خواب کی تعبیر نکالی، ایسی تعبیر جو قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو. یہ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ مجھے خواب آیا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نیچے خزانہ ہے. اور ایک آدمی آیا، اس نے کہا میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ چھت گرنے والی ہے. تو اب آگ جلنا تو ایک خوف کی علامت ہے نا. تو پھر ان سے جب پوچھا گیا، آپ نے ایک آدمی کو یہ بتایا کہ نیچے خزانہ ہے، ایک کو یہ بتایا کہ چھت گرنے والی ہے. انہوں نے کہا جس کو سردیوں میں خواب آیا تھا نا، تو سردیوں میں آگ یہ ایک نعمت کی علامت ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ خزانہ نکلنے والا ہے. اور گرمیوں میں آگ عذاب کی علامت ہے. تو ایک ہی جیسے خواب مختلف لوگوں کو آ رہے ہوتے ہیں، اس کی مختلف قسم کی تعبیرات ہوتی ہیں. اس میں خواب دیکھنے والے کی حیثیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے کہ کس شخص کو یہ خواب آ رہا ہے. قادیانی اگر آپ کو خواب سنا رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مرزا غلام احمد ملعون جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے، تو وہ تو اس خواب پہ کو اچھا سمجھے گا، وہ گھبرائے گا نہیں اس پہ، بلکہ لوگوں میں پرچار کرے گا، دیکھو مجھے اتنا زبردست خواب آیا اور واقعی اللہ نے تائید کی ہے. تو اس لیے اس پہ کفر کا فتویٰ لگے گا. جبکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو جو خواب آیا تھا، وہ تو گھبرا رہا تھا کہ حضرت میں عجیب خواب دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب اس کا ختم نبوت کا عقیدہ تھا. تو اسے لگا کہ یہ تو میرا جو عقیدہ اس کے خلاف مجھے خواب آیا. تبھی تو حکیم الامہ نے اس کو بتایا کہ تم چونکہ یعنی اس کا میں اپنے الفاظ میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ یہ تعبیر جو اس کے کی نا کہ تم چونکہ ختم نبوت کے منکر نہیں ہو بلکہ ختم نبوت کو مانتے ہو، تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی آخری نبی ہے، تو اس لیے تمہارے لیے اس خواب کی تعبیر یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. یہ تعبیر نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اگر مولانا اشرف علی تھانوی اس کی یہ تعبیر کرتے ہیں نا خواب کی کہ جو تمہیں خواب آیا اشرف علی رسول اللہ، تو یہ اس کی علامت ہے کہ واقعی میں اللہ کا رسول ہوں، پھر وہ بھی کافر ہوتے ہیں، ان کو ماننے والے بھی کافر ہوتے. تو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگ، اور صرف سوائے اس کے کہ لوگوں کو اسلاف سے بدگمان کرنا، علماء سے بدگمان کرنا، لیبل یہ لگانا کہ ہم کوئی نیا فرقہ، ہم فرقوں کو ختم کر رہے ہیں. اصل میں نئے نئے فرقے پیدا کرنے ہوتے ہیں. اسلاف سے اور علماء سے بدگمان کر کے اپنا منجن بیچنے کی کوشش ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا.